عزیزان گرامی قدر اور سامعین محترم، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بزرگان کی چند گزارشات آرائز آج بی بی سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور ان کی پیش کرنے سے پہلے میں ان کی وفات کی آپ سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، کوشش اور سعی یہ ہے کہ قرآنی اعتبار سے اس شخصیت کے بارے میں کچھ صفات بیان کی جائیں، چونکہ انسان اپنی صفات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ انسان کیا ہی با کمال انسان ہوگا جس کی یہ صفات خود خالق حقیقی بیان کریں۔ بی بی کے موضوع پر جیسا کہ آپ سب نے فرمایا ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد اور چند کتابوں کی برگردانی کرنے کے بعد مواد زندگی پر بہت زیادہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بی بی کو قرآن کی اور اس منور اور نورانی کلام کی مدد سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس لیے سورہ حجرات کی 15 نمبر آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی بلکہ ان کے اندر پائی جانے والی ایمان کی صفت کی تعریف فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انما المومنون، فقط یقیناً وہی مومن ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لے کے آئے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد انہوں نے ایمان کے بعد کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور انہوں نے پھر جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جان کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد شک بھی نہیں کیا اور اپنے مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے راستے میں، مال کو جان پر مقدم کیا ہے۔ اب تاریخ اسلام میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے وہ کون سی شخصیت ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہے کہ وہ مومنین میں شمار ہو جائے۔ تو رسول خدا کی جو پہلی زوجہ ہیں جن کا نام خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام پر جو مال قربان کیا ہے، اسلام کے راستے میں جو جہاد کیا ہے، وہ اسی بی بی نے کیا ہے۔ تو پس پتہ چلتا ہے قرآن کی روح سے بی بی سب سے پہلے ایمان لے کے آئی اللہ پر، اور اس کے بعد اس کے رسول پر، اور اس کے بعد جب ایمان لے گئے اس ایمان میں شک بھی نہیں کیا، اور شک کرنے کے بعد جب آیا ہے مرحلہ اس ایمان کو عمل میں ثابت کرنے کا، تو بی بی نے اپنے عمل سے جہاد کیا ہے اپنے مال کے ساتھ، اور اللہ نے یہاں پر جانوں کے جہاد پر مال کے جہاد کو مقدم کیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے مال اپنا سارے کا سارا اسلام کی راہ میں لٹا دیا اس وقت کے جب کہ وہ اس کائنات کے اسلام کی پہلی مسلمہ اور مومنہ خاتون تھیں، تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے جہاد کیا اسلام میں اپنے مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے، اور تمہیں وہ ذات ہے بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ۔ بس اسلام کی پہلی مجاہدہ کا نام بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں رک کے تھوڑا سا سوچنا چاہیے، کیوں اللہ نے کہا انما المومنون، ایمان والے، کیوں نہیں کہا اسلام والے؟ اس سے پہلی والی آیت میں آپ مراجعہ کریں، پھر بعد میں حدیث کا حوالہ بھی دیں گے تو ثابت ہوگا کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ قالت الاعراب،
آمن کہتے ہیں دیہاتی لوگ بدو مکے کے رسول خدا کے پاس آ کے آمن ہم لے آئے ہیں ایمان. خدا تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا نبی کو کل لم تؤمنوا اے نبی تو ان کو کہہ دے تم ایمان نہیں لے گئے ولیکن قولوا اسلمنا تم کہو ہم اسلام لے کے آئے ہیں. اس 14 اور 15 آیت میں اللہ 14 میں فرما رہا ہے کہ اسلام لے کے آئے ایمان نہیں لے کے آئے. ادھر بعد میں فرمایا کہ ایمان والے یعنی پہلے اللہ نے اسلام کی تعریف کی ہے بعد میں بتایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. بس یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی زبان پہ کلمہ شہادتیں جاری کر دے تو اس کا نام ہے اسلام لے کے آنا. اور اس کلمہ اسلام کو جو اس نے زبان پر جاری کیا اگر کوئی اس کو عمل میں ثابت کر دے تو کہتے ہیں اسے مومن. بس بی بی پہلے مسلمان ہوئی پھر ایمان لے کے آئی یعنی اسلام کی پہلی مسلمہ بھی بی بی ہیں اور اسلام کی پہلی مومنہ بھی بی بی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. امام صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. امام صادق علیہ السلام رسول کافی فرماتے ہیں الایمان ایمان کیا ہے؟ الایمان اقرار و عمل. ایمان یہ ہے کہ زبان سے کہنا اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کرنا. والاسلام اقرار بلا عمل اور اسلام فقط یہ ہے کلمہ شہادتیں زبان پہ جاری کر لینا بشک اس پہ احکام کی جو اسلام کے اس پہ عمل نہ کرنا. ٹھیک ہوگا جی. یہ ہے صلح کافی کی روایت. تو اب آئیں بی بی کی طرف. بی بی جب مسلمان ہوئیں اور اس کے بعد ایمان کے درجے پہلے اسلام کے درجے پر فائز ہوئیں مانا فقط پھر ایمان کے درجے پر فائز ہوئیں. اس ایمان میں اللہ تعالیٰ نے بی بی کے لیے کتنی صفات بیان کی ہیں. انما المؤمنون فقط مومن وہ ہیں فقط مومن وہ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں اللہ پر اللہ کے رسول پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری صورت کیا بنی کہ وہ پھر شک نہیں کرتے. آگے اس کے بیان کیا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اور آخر میں فرمایا یہی لوگ سچے ہیں. بس بی بی مومنہ بھی پہلی شک نہ کرنے والی بھی پہلی عورت اپنے عمل سے ثابت کرنے والی بھی اسلام کو پہلی عورت اور سچی بھی پہلی عورت. پر صادقہ بھی ہے مومنہ بھی ہے مسلمہ بھی ہے اور مجاہدہ بھی ہے. بس اسلام کی عملی تفسیر کا نام اس وقت اور اسلام کے پہلے سینے پہ جو شخصیت بہت زیادہ نمایاں ہے وہ بی بی کی ذات ہے. میں خطیب نہیں ہوں واللہ اور کوئی بندہ خطیب ہو تو ان صفات کو بہت اچھا بیان کر لیکن کوشش کروں گا کہ ان صفات کو قرآن کی روح سے اور بھی بیان کیا جائے. صلوات علی محمد بس عزیزو ہمیں دیکھنا ہے آیا اس ایمان کی صفات جو ہیں ایمان بی بی مومنہ ہے آیا اس مومنہ کے ساتھ اللہ نے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے چیزیں ذکر کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ پہلیاں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لام یارتاب وہ پھر وہ کیا شک نہیں کرتے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین اور یہ متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. خدا متقین کون ہیں؟ خدا متقین کو ہیں. وہاں پر فرمایا انما المؤمنون ایمان کی تفسیر بیان کی. اب یہاں پر متقین کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. اب متقین کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. متقین کی تفسیر کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے مانتے ہیں رسول کی بات. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اور تیسری صفت کیا بیان کی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے مما اس میں سے تھوڑا اس میں سے بعض يُنْفِقُونَ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب توجہ کریں اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیام اور اسلام وہی ان پر نازل ہوئی وہ 40 ہجری میں ہوئی. رسول خدا پر نماز کا واجب ہوئی. یہاں پر مختلف قول ہیں. پہلا قول ہے کہ
سال بعد 16 مہینے بعد 8ویں بعثت کے 8ویں سال 6 سال فلاں سال. لیکن جو محققانہ قول ہے جس پر تحقیق زیادہ کی گئی، جس کو قبول کیا گیا، وہ یہ ہے کہ بی بی کی وفات سے چند ماہ پہلے معراج ہوئی ہے اور اس وقت نماز رسول خدا پر واجب ہوئی ہے. اب دیکھیں وہ لوگ متقین کون ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. اب نماز واجب ہو رہی ہے کب؟ اس بی بی کے مرنے سے وفات سے چند مہینے جو ہے 1-2 سال پہلے. اب نماز جو ہی واجب ہوئی ہے، رسول خدا معراج سے واپس آئے ہیں اور آ کر نماز کی وجوب کی خبر سب سے پہلے اپنی بیوی کو دی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیا. اور بیوی کو خبر نہیں فقط دی، عملی طور پر خانہ کعبے میں گئے ہیں، بیت اللہ میں گئے ہیں، بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھی ہے، بیوی پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اور امیر المومنین نے دیکھا وہ بھی آگے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو پہلی نماز جو اسلام میں قائم ہوئی ہے جماعت کے ذریعے، وہ پڑھانے والے سرور مرسلین تھے، نبی اعظم تھے، رسول اللہ تھے، اور پڑھنے والی جناب خدیجہ تھی اور امیر المومنین تھی. بس متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے نبی کو تسلیم کیا، نبی کے بعد اس کے اللہ کو تسلیم کیا ہے. غیب پر ایمان رکھا، پھر نماز بھی قائم کی ہے. اور اللہ نے کہا یہ متقین میں سے ہیں. متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں. بی بی نے اسلام کی سب سے پہلی نماز قائم کی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب مجھے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ جو تھوڑا سا اللہ کے رزق میں دیے ہوئے پر اللہ کے راہ میں خرچ کرے تو وہ متقین ہوتا ہے، اور جو اپنا پورا مال اسلام کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے تقوی کی حد کیا ہوگی؟ بس یہ ہو گیا کہ مومنین کے ساتھ متقین کی صفت ملی ہوئی ہے. قرآن کیا ہے؟ کوئی تفسیر بھی رائے نہیں ہے. انما المومنون، اگر سے یہاں پر ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ انما المومنون کی جو نزول ہے وہ خاص ایک قبیلے کے لیے تھا. ایک قبیلہ جب ایمان لے کے آیا تو رسول خدا پر وہ آیات نازل ہوئی تو دل سے وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. تو لیکن اس کا مزاج عمومی ہے. آیت کا نزول خاص ہے. صاحب تفسیر نمونہ نے لکھا ہے اس کا مزاج کیا ہے؟ عمومی ہے. اور اسی تفسیر کو صاحب مجموع البیان نے بھی بیان کیا. اس کے ساتھ عزیزو آپ کے ساتھ عرض کروں کہ اب مومنین کے ساتھ بی بی پہلی مسلمہ بھی اسلام کی، پہلی مومنہ بھی، اور وہ مومنہ جو اسلام کے رتبے سے مسلمہ، اسلام کے رتبے سے اوپر گئی تو مومنہ بنی، مومنہ کے رتبے سے اوپر گئی تو متقین میں تقوی و صاحب والی شخصیت بن گئی. آخر میں جو صفت ہے وہ فرمایا ہے آخری آیت میں اولئک هم الصادقون. جہاد والی بات کو پھر ذرا سائڈ پہ کریں گے. آخر میں فرمایا صادقون، اور یہی لوگ سچے ہیں. اب سوال، اللہ تعالیٰ سے کیا وہ چیز گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کہہ رہا سچے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے زبان سے نکلی ہوئی بات پر اپنے عمل کا پہرا دے کے ثابت کیا کہ ہم لوگ سچے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں. بس بی بی صادقہ ہیں. اب یہاں پر ایک بہت ہی لطیف اور دقیق نقطہ ہے، اور وہ بہت دقیق نقطہ ہے. جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں اور آگے بھی پڑھوں گا، اس وقت کیا ساری یہ آیات نازل ہو چکی تھی یا آیات نازل نہیں ہوئی تھی؟ اگر آیات نازل ہو چکی تھی تو بی بی اسلام کی وہ پہلی مومنہ عورت ہے، جو ہی آیت اترتی تھی بی بی اس پہ عمل کر دیتی تھی. اگر وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی کہ جیسا کہ لگتا ہے کہ بعض آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو پتہ چلتا ہے کہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خدا کو عمل اتنا پسند تھا کہ اپنی لا ریب کتاب میں اس عمل کو سند بنا کے پیش کر دیا. بس یہ بی بی کی عظمت ہے کہ بی بی ادھر سے عمل کرتی جاتی ہے، ادھر قرآن کی آیات بنتی جاتی ہے. بس کیوں؟ کیونکہ صادقین میں ہے. اور جو سچا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، حکم دے رہا ہے تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بی بی کا نمونہ عمل ہی پہنچ جائے
بی بی کا نمونہ عمل ہی پہنچ جائے، باقی تعلیمات نہ پہنچے تو وہ دیکھ لے کہ جس طرح خدیجہ کبریٰ سلام اللہ اسلام لے کے آئی ہیں، اس کے بعد ایمان لے کے آئی، باقی مراتب فاض ہوئی ہیں، وہ ان کی شخصیت کو دیکھ کے سچا بن سکتا ہے۔ یہ ہے صادقین کی صفات میں سے۔ خوب اگلا سوال عزیزان گرامی قدر، آیا یہاں پر جو متقین کی صفات بیان، متقین کی جو 3 صفتیں بیان کی ہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جو ایمان کی صفت بھی اس میں آ رہی ہے، ایمان کی صفت بھی اس میں آ رہی ہے، پھر متقین کی بھی صفت اس میں آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی گارنٹی دی ہے کہ میں جس سے قبول کرتا ہوں وہ فقط متقین سے ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون، فقط مومن وہ ہیں جو ایمان لے کے آئیں، اللہ پر رسول پر شک نہ کریں اور اس کے بعد جہاد کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ادھر متقین کے لیے کیا فرمایا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ فقط متقین سے قبول کرتا ہے۔ جو متقین سے قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بی بی کی ایمان کی صفت کے ساتھ تقوی کی صفت ملائی جائے اور اسلام مسلمہ کی صفت ملائی جائے، صادقین کی صفت ملائی جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بانگ دہل کہہ رہا ہے کہ میں نے جس کا عمل قبول کیا ہے وہ خدیجہ ہے، وہ خدیجہ ہے، وہ خدیجہ ہے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔ اس کے ساتھ عزیزان گرامی قدر، قرآن میں واضح ہو گئی یہ بات کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جن سے قبول کرتا ہے وہ فقط متقین ہے۔ اس سے ایک اور بات، آیا جتنی بھی یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں بی بی کی صفات بیان کی گئی ہیں، آیا کوئی ایسی آیت بھی ہے جس آیت کا صریحاً مصداق بی بی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بی بی کے کام کو یا بی بی کے عمل کو یا بی بی کے مال کو کہا ہو یہ میرا کام ہے، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا پیسہ؟ متوجہ ہو رہے ہیں آپ؟ یہاں تو بی بی نے بتائی ہیں، اللہ نے بتائی ہیں بی بی کی صفات، بی بی مجاہدہ ہے، بی بی مسلمہ ہے، بی بی مومنہ ہے، بی بی متقین میں سے ہے، بی بی صادقین میں سے ہے۔ آیا کوئی ایسا فعل بھی ہے جس کا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اخذ کیا ہو اور لوگوں کو بتایا ہو کہ اگر کوئی بندہ اشارہ نہ سمجھ سکے، صفات سے بی بی کو نہ پہچان سکے، آئے میری اس آیت کو دیکھ کے میں بتا رہا ہوں کہ بی بی کے عمل کو میں نے اپنا عمل قرار دیا ہے؟ متوجہ ہو رہے ہیں بات؟ یعنی بی بی کے عمل کو اللہ نے جو ہے بی بی کی شخصیت کو مختلف صفات میں بیان کیا ہے۔ آیا بی بی کے فعل کو بھی کس طریقے میں بیان کیا ہے کہ جس فعل کو خود اپنے فعل سے نسبت دی ہو؟ تو عزیزان ہم پڑھتے ہیں سورہ ضحیٰ میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے میرا حبیب ہم نے تجھ کو مفلس پایا، کیا پایا؟ غریب پایا، تہی دست پایا، فَأَغْنَى، اور ہم نے تجھے پھر کیا؟ توانگری عطا کر دی، امیری عطا کر دی، تمہیں پیسہ دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غریب پایا، اپنے حبیب کو مفلس پایا، اپنے حبیب کو تہی دست پایا، اپنے حبیب کو خالی دست پایا، اور خالی دست پانے کے بعد خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے امیر کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا عمل دیکھا، وہ کون سا کام انجام ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امیر کر دیا رسول خدا کو؟ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بی بی کا وہ مال تھا جو بی بی کے اونٹ تجارت کرتے تھے اور کئی ہزاروں کی تعداد میں تجارت کرتے تھے اور ان کی ٹریولنگ لگی رہتی تھی، یعنی وہ اونٹ آتے جاتے رہتے تھے شام میں، حبشہ میں، اور اللہ کا بھلا کرے دوسرے یمن میں اونٹ کی مسلسل تجارت رہتی تھی۔ کئی لوگوں نے 70,000 بھی اونٹ کہا ہے، کئی نے 80,000 بھی اونٹ کہا ہے تاریخ میں۔ تو وہ جو مال ہے وہ مال رسول خدا کی خدمت میں بی بی نے سارا کا سارا عنایت کر دیا۔ اب سارے کا سارا مال جب بی بی کی خدمت میں گیا تو اللہ نے کہا اے رسول میں نے تجھے غنی کر دیا، یعنی خدیجہ نے تو جو تجھے مال دیا تھا، یا خدیجہ کی وجہ سے جو تجھے امیری نصیب ہوئی تھی، یا تو جو غریب تھا اب تجھے غربت ختم ہوئی ہے، وہ خدیجہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، میری وجہ سے ہوئی۔ یعنی کیا مطلب؟ کہنا یہ خدا چاہتا ہے کہ خدیجہ کا مال بھی میرا مال تھا، خدیجہ کا عمل بھی میرا عمل تھا۔ تو پس جس عورت مومنہ کو، مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی اور سند دے دی ہو کہ اس کا عمل میرا عمل ہے، اس کے ایمان کی حد کیا ہونی چاہیے؟ ماشاءاللہ۔
بس اللہ تعالیٰ نے صفات کے لا بلا بھی، صفات کے ساتھ ساتھ بھی، صفات کے اندر بھی پوشیدہ کر کے، صفات کے اندر بھی شخصیت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بیان کیا ہے۔ اور کسی شخص کے لیے اگر صفات سے سمجھ نہ آتا ہو تو اس کے فعل کو اپنے فعل کے ساتھ ملا کے بیان کیا ہے کہ میں نے اس کے عمل کو اپنا عمل پایا اور اس عمل کے ذریعے اس عمل کو قبول کیا ہے۔ یہ تھی جناب قرآن کے ساتھ، قرآن کی بعض آیات میں وہ صفات جن صفات سے بی بی کی جو ہے وہ عظمت واضح ہوتی تھی، بی بی کی صفات سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے کس طرح اسلام لے کے آئی ہیں اور کس طرح اسلام پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ عزیزو اگلی بات کہ جو ہمارے لیے درس ہے وہ ان آیات میں چند نقطے ہیں، اور ان آیات میں جو سب سے پوشیدہ نقطہ ہے اور سب سے بڑا عظیم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بی بی کا انتخاب درست ہے۔ صلوات محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بی بی نے سب سے پہلے انتخاب درست کیا۔ انتخاب درست کیسے کیا؟ انتخاب درست اللہ کی ذات کو محور رکھا، مرکز رکھا اور اس کے رسول کی ذات کو محور رکھا۔ آیا اس کی کوئی دلیل ہے تاریخ میں کہ بی بی نے اس کے ذات کو محور رکھا؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جاہدوا ثم لم یرتابوا، ایمان کے بعد بی بی نے شک نہیں کیا، بی بی نے شک نہیں کیا۔ اب اسلام میں کافی ساری شخصیات جو ہے وہ بڑے بڑے صحابہ میں سے ملتی ہیں جو بعض جگہ رسول کے عمل کو دیکھ کے کہتے تھے آج مجھے نبوت پہ شک ہو گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایمان ان کے دلوں میں شامل نہیں ہوا، فقط وہ لسان سے مسلمان تھے، لسان سے وہ مسلمان تھے۔ تو بی بی نے عمل سے ثابت کیا کہ میں مسلمان بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں، شک نہیں کیا۔ شک کے بعد اللہ اور رسول پر بھروسہ کرتے ہوئے سارے کا سارا مال دے دیا، اور تاریخ میں کوئی ایک جملہ نہیں ملتا کہ بی بی نے یہ کہا ہو کہ اے محمد یا اے میرے شوہر یا اے رسول اللہ تمہاری وجہ سے میرا سارا مال چلا گیا ہے یا مجھے کوئی افسوس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی کو اللہ پر توکل اتنا تھا، بی بی کو اللہ کے ایمان کے بعد اتنا سارا شک نہیں گزرا کہ بی بی کے منہ پہ ایک ایسا جملہ آئے جس سے شک و شبے کی بو بھی آتی ہو۔ ثم لم یرتابوا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب کسی خاتون کا لقب مجھے تاریخ میں اور نہیں ملا۔ ملک اس لیے علامہ نقی جو کتاب لکھی ہے سید علی نقی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب جو ملیکۃ العرب وہ پڑھے دیکھیں بہت اچھی کتاب ہے۔ تو ملیکۃ العرب ایک خاتون ہو کے ایک یتیم سے شادی کرتی ہے اور اس کے بعد ایسا ایمان لے کے آتی ہے اللہ اور اس کے رسول پر کہ ساری زندگی کے لیے اپنا سارا مال بھی لٹا دیتی ہے اور اپنی زبان سے اف تک نہیں کہتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق جہاں شک آ جائے وہاں ایمان نہیں ہوتا، اور شک اگرچہ کہ رسول کے ساتھ رہنے والوں کی آخری زندگی میں بھی آ جائے تو سمجھے وہ مومنین میں نہیں ہے بلکہ مسلمین میں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ انہیں اپنے نفس کے اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا۔ جہاں اپنی جان کے ساتھ بی بی نے کیسے جہاد کیا؟ آیا بی بی جانوں میں آئی ہیں تلوار لے کے آئی ہیں؟ اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے سے کیا مراد؟ یہاں پر عزیزو جو تاریخ میں ملتا ہے وہ اس کی یہ تفسیر ہے کہ رسول خدا اس بعثت کے بعد، بعثت سے شروع، بعثت کے بعد اور بعثت سے تھوڑا پہلے رمضان پورے کا پورا گزارتے تھے غار حرا میں، یہ تاریخ اسلام میں آپ پڑھیں گے، اور بی بی کھانے کا سارا انتظام بی بی اپنے گھر سے پکا کے ان کے لیے لے کے جاتی تھی۔ یعنی ہم پیسے کا بی بی کو جو ان کو مسئلہ تھا رسول خدا کو وہ حل کیا، اور جب پیسے کی ضرورت ختم ہو گئی، یعنی مالی مشکلات نہ رہیں پیسے کی وجہ سے، اب آگئی بات کہ اب خود بی بی چل کے، وہ بہت لمبا سفر بنتا ہے، جب آپ مکہ مدینے میں جائیں تو کافی 2-3-4 کلومیٹر سفر جائے سے بھی زیادہ سفر بنتا ہے، غار حرا تک کھانا پہنچاتی تھی۔ تو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے رسول کے راستے میں اپنے مال سے بھی جہاد کیا اور اپنے جان سے بھی جہاد کیا۔ اور اسی میں روایت آپ پڑھتے ہیں بہار الانوار میں بھی ہیں کہ جب وہ جا رہی تھی رسول خدا کے پاس تو راستے میں جبرائیل
ایک مرد کی شکل میں آئے اور رسول خدا کو پوچھا، تو بی بی نے نہیں بتایا کہ کہیں یہ وہ شخص نہ ہو جو رسول خدا کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ تو جب بی بی پہنچی رسول خدا کے پاس تو رسول خدا نے فرمایا وہ جو شخص آپ کو ملا تھا اور آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا، وہ جبرائیل تھا، وہ اللہ کا سلام تم پر پہنچا رہا تھا۔ یہ انسان کی وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے، اور بی بی نے جو جواب دیا ہے، بی بی نے کہا ہے کہ منہ سلام علیک السلام ہو سلام، سبحان اللہ، یعنی جبرائیل پر سلام ہو، ٹھیک ہے جی، اور جس پر جو اللہ نے سلام کیا ہے، فرمایا علیک السلام، اس پر سلام ہو، ہوا سلام، وہی ہے سلام، وہی ہے سلامتی دینے والا۔ یعنی ابھی قرآن صحیح ترتیب نزولی کے اعتبار سے نازل نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے بی بی کے ہوا سلام، اور اللہ کے نام سے بھی ہے کہ وہ سلام ہے۔ یعنی مطلق سلامتی خدا کی جو ہے اسلام سے پہلے بھی جس بی بی نے مانا ہے اس بی بی کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ تو اگر آیات کے نزول سے پہلے کسی عورت کا یا مرد کا اللہ تعالیٰ پر اتنا ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ ان کے قصیدے خود قرآن میں پڑھے؟ تو یہ ایمان کی وہ منزلت تھی بی بی کی کہ بی بی نے جس چیز کو حق جانا اس کو زبان کے اقرار کے بعد اپنے عمل میں ثابت کیا، قرآنی آیات کے اعتبار سے کہ بی بی نے اس پر تمام چیزوں کو جو اسلام جانا اس پر عمل کر کے ثابت کیا کہ میں فقط اسلام کی لفظاً اقرار کرنے والا نہیں ہوں بلکہ عمل میں بتانے والی ہوں کہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ آخری جو صفت ہے بی بی کی، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی عظیم سوال ہے کہ سچائی پہچان ہے ایمان کی، سچائی پہچان ہے اسلام کی، اور یہ اس وقت کی سچائی ہے جب حکومت نہیں ہے، منزلت نہیں ہے معاشرے میں، بہت ہی مشکل حالات ہیں۔ مشکل حالات میں اسلام پر باقی رہنا اور بات ہے، اور اسلام کی حکومت دے کے ایمان لے آنا، اسلام لے آنا کوئی اور بات ہے۔ اس لیے جو مشکل حالات میں اسلام لے کے آئے، اسلام کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے قصیدے قرآن میں بیان کرتا ہے، اور جو بعد میں لے کے آئے اسلام کو دے کے لے کے آئے تو وہاں پر جو مکے کی صورت ہے وہاں پر منافقین کی صورت میں نازل کر دی۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کو اپنا تکیہ، اپنا سہارا، اللہ پر توکل کر کے اللہ کے حضور خم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی جزا دی، آخرت میں حتماً دینی ہے۔ دنیا میں ایسی جزا دی کہ جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اس میں درج فرمایا کہ میں اللہ قیامت تک دین اسلام کو باقی رکھوں گا، اور میں سب سے بڑا قدردان ہوں، تمہارے عمل کی قدردانی کرتا ہوں، قیامت تک کے لیے تمہارے عمل کی سند قرآن میں پیش کر رہا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے کہا کہ جو میرے لیے مخلص ہو جائیں ان کے لیے زمانہ فرق نہیں کرتا، جس طرح میں ہمیشہ سے ہوں ان کے عمل کو بھی ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں۔ یہ ہمیشہ کی خداوند متعال کی عنایت ہے، لیکن خداوند متعال کی عنایت سے پہلے اپنا انتخاب درست ہونا چاہیے۔ بی بی کا سب سے بڑا یہ جو ہے انتخاب درست کیا، اس انتخاب درست کرنے کے بعد اس انتخاب کو اپنی زبان پر جاری کیا۔ وہ جو چیز ذہن میں سوچی تھی، وہ جو ذہن میں تکیہ کیا تھا، جس پر بھروسہ کیا تھا، اس کو زبان پر جاری کیا۔ زبان پر جاری کرنے کے بعد اپنے تمام اعضائے جوارح کو اس زبان کے حکم کے تابع کر دیا۔ جب حکم کے تابع کر دیا تو مومنین کی لسٹ میں آگے، صادقین کی لسٹ میں آگے۔ اب یہاں پر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ اگر ہم آیت تطہیر پڑھیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اہل بیت رسول ہیں ان سے نجاست بالکل دور ہے، ایسا ہے۔ اب مومنین مسلمہ بھی بی بی ہیں، مومنہ بھی بی بی ہیں، مجاہدہ بھی بی بی ہیں، صادقہ بھی بی بی ہیں، اور تقوی والی خاتون بھی بی بی ہیں۔ ان کے بعد والی نسل کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ پاک ہیں ایسے جیسے پاک ہونے کا حق ہے، یعنی ان سے کوئی ایسی چیز جو رجس ہے وہ ان کے نزدیک نہیں۔ تو اگر کوئی بی بی اپنے عمل سے قرآن کے نزول سے پہلے یہ ثابت کر دے کہ میں سچی ہوں، اگر اس کے گھر میں کوئی ایسی بی بی جو ہماری نظر میں معصوم ہے،
اگر وہ کسی جگہ پہ بات کرے تو وہ بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے۔ اسلام سے آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے ایک بی بی اتنی سچی ہے کہ اللہ اس کو صادقین میں شمار کر رہا ہے۔ اگر اسی کے گھر میں ایسی بیٹی آ جائے جس بیٹی کا وجود ہی بھی خدا کے نور کی تجلی ہو، وہ بات کرے تو وہ کیسے صادقین میں نہیں ہو سکتی؟ مظہر تجلی خدا اگر بی بی کی ذات ہے تو وہ جس بی بی کے گھر میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کبھی مومن، کبھی مسلم، کبھی صادق کی روح میں بیان کر سکتا ہے۔ تو اگر اس کے گھر میں اس کی تجلی خود نازل ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیوں صادقین میں شمار نہیں کرے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس مقدس بی بی کے لیے اتنی مقدس ماں کا انتخاب کیا کہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی اس کی اتنی صفات اچھی تھی کہ عام و خاص اپنا پرایا بھی یہ ماننے پہ مجبور ہوگا یہ بی بی بہت پاک ہے، یہ بی بی بہت اسلام والی ہے، یہ بی بی بہت ایمان والی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بی بی کی جو ہے وہ زندگی سے عبرت لیں، اور عبرت کا سب سے بڑا نقطہ چونکہ ہم طلاب ہیں وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بی بی نے انتخاب کر لیا، انتخاب کے بعد اس میں شک نہیں کیا، انتخاب کے بعد شک نہیں کیا، یعنی اسی راستے کو اچھا جانا ہے۔ کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انتخاب کے بعد آپ اس کام میں شک نہ کریں۔ جس چیز کو آپ انتخاب کریں اس میں شک نہ کریں۔ اگر شک میں کریں گے تو آپ کے عمل میں کوتاہی ہو جائے گی، اگر شک نہیں کریں گے تو آپ کا عمل صحیح ہوگا، اگر عمل میں کوتاہی ہو جائے گی تو کامیابی نہیں ملے گی۔ ایمان کے بعد شک نہیں کریں گے، شک کے بعد عمل کریں گے تو کامیابی آپ کی پہنچ گی۔ بس ہمارے لیے سب سے بڑا اس وطن میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہ یہ درس ہے کہ ہم نے جس راستے کو انتخاب کیا اس میں ہم جہاد کریں، مال کے ذریعے بھی اور اپنے نفس کے ذریعے بھی، اپنی جان کے ذریعے بھی۔ مال کے ذریعے جہاد یہ ہے کہ جو چیز ہمیں دین اسلام کے نام پہ مل رہی ہے اس کو ہم حلال کریں، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے ساتھ کتب کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ کریں تو جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ بس اگر بی بی ایمان لے کے آئی، اس کے بعد شک نہیں کیا، شک کے بعد عمل کیا تو بی بی کامیاب ہوگی، ہم دنیا میں، ہم آخرت میں۔ ہم بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے تو ہم نے جس راستے کو انتخاب کیا ہے اچھا انتخاب کریں، اس کے بعد اس میں شک نہ کریں اور اسی پر عمل کریں تو کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ یہ اس آیت کا سب سے بڑا نتیجہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔